کورونا کی چھٹی لہر ڈاکٹرز نے بھی خبردار کر دیا، احتیاط نہ برتی تو یہ لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا کیا علامات ہیں اس لہر کی، کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ بتائیں گی نمائندہ دنیا نیوز اسما شوکت۔ جی بالکل، کرونا کی چھٹی لہر پاکستان میں آ چکی ہے اور کرونا نے دوبارہ سے پاکستان میں سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے NIH کے مطابق اور NCOC کے مطابق کیسز میں اضافہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ اس وقت میں سے ڈاکٹر وسیم خواجہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پہلے بھی 5 لہر جو ہے وہ کرونا کی ہو چکی ہیں، اس لہر میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ڈفرینٹ سائن سمٹمز ہوتے ہیں کہ کسی کو کھانسی ہوتی ہے، کسی کو بخار ہوتا ہے، کوئی سانس لینے میں کسی کو مشکل ہوتا ہے، کسی کو سر میں درد ہوتا ہے، کسی کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی جسم میں درد ہوتا ہے اور ذائقہ شائقہ بالکل نہیں ہوتا اور چکر بھی بعض اوقات زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی کھانسی نزلہ ہے، چاہے آپ کو پتہ ہے ان کو ہے یا بیماری یا نہیں ہے، تو اسے آپ نے 6 فٹ سے زیادہ فاصلے پہ رکھنا ہے۔ اور کسی کو بھی کھانسی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آپ نے ماسک جو آپ نے پہن کے رکھنا ہے۔ اور جن کی ایج زیادہ ہے ان میں پرابلم ہوتا ہے اور ویکسینیشن اگر نہیں ہوئی تو پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ادروائز ویکسینیشن ہوئی ہو تو پھر چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کوئی بھی علامتیں ہوں تو فوراً جا کے ڈاکٹرز کو دکھائیں اور ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھوتے رہیں گائے بگائے۔ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اگر کوئی بھی علامات نظر آتی ہیں، جوڑوں میں درد ہو گیا، سر درد ہو گیا، تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ واحد علاج اس بیماری کا صرف احتیاط ہی ہے۔ احتیاط برتنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، تبھی ہم کیسز جو ہیں پاکستان میں کم کر سکیں گے۔ جی لاہور کے احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس پر سماعت، عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ سابق DG LDA احد چیمہ نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے اور ایسے میں عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اشفاق، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور کی احتساب عدالت میں رمضان شوگر مل کیس اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری مصروفیات کے باعث وہ آج عدالت پیش نہیں ہو سکتے اور اسی بنیاد پر ان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے۔ احتساب عدالت کے جج نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی، جبکہ سابق DG LDA احد چیمہ نے پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی، جس کے بعد عدالت نے رمضان شوگر مل ریفرنس کیس کی سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے، تو عدالت نے دونوں کیسز کی جو کارروائی ہے 13 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جو نیب کے حکام ہیں ان کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ اشفاق، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم ختم ہو گئی۔ آخری روز مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سمیت امیدواروں نے بھرپور مہم چلائی۔ ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ اتوار کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ آخری روز ضمنی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ لاہور، ملتان اور بھکر کے پولنگ سٹیشنز پر رینجرز تعینات ہوگی، جبکہ حساس پولنگ سٹیشنز پر پاک فوج کے جوان بھی تعینات ہوں گے۔ ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کرانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ ضمنی انتخابات کے لیے سامان کی پولنگ سٹیشن تک ترسیل کا سلسلہ شروع۔ لاہور اور بھکر میں پریزائڈنگ افسران کو سامان ملنا شروع ہو گیا۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ تو پنجاب بھر میں یہ 20 جو انتخابی حلقے ہیں ان میں ضمنی مارکا ہے جو کہ کل ہونے جا رہا ہے۔ ضمنی انتخابات کے لیے سامان کی جو پولنگ ہے، پولنگ سٹیشن تک ترسیل کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور اور بھکر میں پریزائڈنگ افسران کو سامان ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے اور کل کے لیے بھی سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے 20 حملوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ضمنی انتخابات کے لیے سامان کی پولنگ سٹیشن تک ترسیل کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور اور بھکر میں پریزائڈنگ افسران کو سامان ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے اور کل کے لیے کل کا انتخاب جو کہ اہم انتخاب ہے، 20 حلقوں میں یہ انتخاب ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ کل کے لیے بھی سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو ضمنی انتخاب کے لیے جو سامان کی ترسیل ہے پولنگ سٹیشنز تک وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور اور بھکر میں پریزائڈنگ افسران کو سامان ملنا شروع ہو چکا ہے۔
عمران خان نے کہا ہے کہ کمیشن بنانے کے بجائے میرے خلاف آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، لگائیں پھر عدالت میں ایک ایک بات کا جواب دیں گے۔ لاہور میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں بڑی دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، پولنگ ایجنٹس اسے ناکام بنانے کے لیے تیار رہیں۔ بڑے ادب سے سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جج نے کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 یعنی غداری کے اوپر لگنا چاہیے، عارف الوی صدر پاکستان کے اوپر بھی، قاسم سوری اسپیکر کے اوپر بھی اور فواد چودھری کے اوپر بھی۔ مجھے صرف اعتراض کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا جی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں ہوا۔ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا؟ ہم نے تو پوری کمیشن بنائی تھی انویسٹیگیشن کی کہ اس گورنمنٹ کا کام تھا کمیشن بنانا، لیکن یہ کیسے بناتے؟ کیونکہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری تو خود ملوث تھے اس سازش میں۔ آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل 6۔ میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا، جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو کہ ہوا کیا اس قوم سے۔ جو مسٹر ایکس جس کو خاص طور پہ آرڈر ملا ہے کہ تم نے یہ بائی الیکشن جتانا ہے، پوری تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی۔ انہوں نے ایک کوڈ بنائی ہوئی ہے 1:2 اور 1:3، مطلب یہ کہ اگر یہ ایک ووٹ ڈالیں گے تو اس کو 3 بنا دیں گے یا 2 بنا دیں گے۔ ڈر گئے ہیں، پتہ ہے کہ آپ جیت رہے ہیں۔ بڑی دھاندلی کی کوشش، 15 سے 20 ہزار جعلی ووٹ تیار کیے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں ایک ایک پولنگ سٹیشن کا پیرا دینا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج ہائی کورٹ میں کیا کیا ہے کہ 40 لاکھ ووٹروں کو ہی مار دیا ہے۔ کمپیوٹر کی غلطی ہو گئی۔ سکندر سلطان، اسی پہ تمہیں ریزائن کرنا چاہیے۔ مسٹر ایکس، الیکشن کمیشن، یہ نون لیگ، ان سب کی دھاندلی کے باوجود انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے دعویٰ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی، نون لیگ تو کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نون لیگ اس وقت بند کمروں میں ووٹ خرید رہی ہے، کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ لیگ کو خاص نظر نہیں آئی میدان میں، ان کے کینڈیڈیٹس ڈور ٹو ڈور کرتے، کارنر میٹنگز کر کے ان کے قائدین گلیوں محلوں میں نکلے، ہمیں نظر نہیں آئے۔ ہاں اطلاعات ضرور آئیں کہ بند کمروں میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہراساں کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عملی طور پہ ہمیں کہیں پہ وہ نظر نہیں آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں عوام کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ان کا جو وزیر داخلہ ہے وہ اب اس نے پرامن شہریوں کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں کہ اگر تم ہمارے لوگوں کے آگے نعرے بازی کرو گے تو ہم تمہارے پہ جعلی FIRیں کاٹیں گے۔ تو یہ وہ ہیجانی کیفیت ہے اور بوکھلاہٹ ہے جس کا نون لیگ جو ہے اس وقت شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ الیکشن 12 بجے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اکثریت حلقوں میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ PP 97 فیصل آباد سے PTI امیدوار علی افضل شاہی نے کہا ہے کہ سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا، جس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 جولائی کو تحریک انصاف کی کامیاب ہوگی، عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ وہ چک جھمرہ میں جلسے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ایک امپورٹڈ حکومت یہاں پہ نافذ کی گئی اور پھر اس نفاذ کا نتیجہ دیکھا، اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ 17 تاریخ کو بلے کے نشان پہ مہر لگائیں گے، خان صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں گا، خدمت کی سیاست کریں گے، سیاست کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنائیں گے۔ 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، یہ صرف ایک ضمنی انتخاب نہیں ہے، اگلی پنجاب حکومت کا دار و مدار بھی اس پہ ہے۔ تو میں پنجاب کے باسیوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ آپ لوگ خان صاحب کو مضبوط کریں۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر خصوصی بینچ بنا دیا، 19 جولائی کو مقدمہ سنے گا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر خصوصی بینچ تشکیل دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال بینچ کی سربراہی کریں گے۔
3 رکنی خصوصی بینچ 19 جولائی کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ گجرانوالہ میں آٹا چکی مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد سے آٹا 90 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فہد بشیر سے۔ دیکھیں، گجرانوالہ میں چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں 10 روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد سے چکیوں پر جو آٹا ہے وہ 90 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہیں جو یہاں سے آٹا لینے آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عید سے پہلے 2 ہفتے قبل میں لینے آیا تھا آٹا، تو تب انہوں نے مجھے 80 روپے کے جی کے حساب سے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی عید کے بعد ابھی آیا ہوں آٹا لینے کے لیے، تو ابھی وہ انہوں نے 10 روپے اضافہ کر دیے، 90 روپے کے جی کے حساب سے مل رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو کچھ چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، مگر سستے بازار کے اندر یا سستی جگہ کے اوپر جو سے گورنمنٹ کا اپنا انہوں نے ڈپو بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ سستا آٹا ملتا ہے، مگر وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، نہ تو اس کی چپاتی اچھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ مہنگا آٹا پرچیز کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج بالکل آپ نے سنا جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں سستا آٹا تو دستیاب ہے، لیکن اس سے جو روٹی تیار کی جاتی ہے اس کا معیار ٹھیک نہیں ہوتا، مجبوراً جو ہے وہ چکی کا آٹا استعمال کرتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ سے جو گندم ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، 3100 روپے من کے حساب سے انہیں جو ہے گندم مل رہی ہے، اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی آتا ہے جس پر انہوں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ جی، پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی ترسیل میں مسائل اور مشکلات حل نہ ہو سکیں۔ آٹے کی درآمد میں مشکلات سے صوبے میں 80 کلو آٹے کی بوری 7700 روپے کی ہو گئی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1700 سے بڑھ کر 1900 روپے کا ہو گیا۔ قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ذاکر اللہ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان آٹے سے متعلق معاملات حل نہ ہونے سے پشاور سمیت صوبہ بھر میں آٹے کی قیمتیں مزید بڑھ گئی۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1900 روپے تک پہنچ گئی۔ حکومت وقت سے یہ میری درخواست ہے، آیا پنجاب ہی پاکستان کا صرف حصہ ہے کہ بھی ایسا نہیں ہے، یہاں پر بالکل آٹا نہیں مل رہا۔ پشاور کی اوپن مارکیٹ اشرف روڈ میں پنجاب کے 80 کلو آٹے کی بوری کی قیمت 7700 روپے ہو گئی ہے۔ شہری بھی آٹے کی آئے روز بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ مزدوری کے عام روٹین کے مطابق 500 روپے دیہڑی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روز بروز آٹے میں ریٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موجودہ ڈیلر بھی کہتے ہیں، صوبائی حکومت بھی کہتے ہیں کہ پنجاب سے آٹا بند ہے۔ عوام کدھر جائے؟ ایک آدمی 800 روپے دیہڑی لے رہا ہے تو وہ 1900 روپے کا کس طرح آٹا لے گا؟ خیبر پختونخوا میں گندم کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ وقت میں 100 کلو گرام گندم 8500 روپے میں مل رہی ہے۔ صوبے میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی روک تھام سمیت دیگر درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین عزیز اللہ کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا خان ضمنی الیکشن کے حوالے سے امن و امان کے لیے فوج اور رینجرز اور پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ دریا خان پل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہے۔ دریا خان پل پنجاب کو خیبر پختونخوا سے ملاتا ہے، جسے اب کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ دریا خان ضمنی الیکشن کے لیے امن و امان کے لیے فوج اور رینجرز اور پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دریا خان پل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ دریا خان پل پنجاب کو خیبر پختونخوا سے ملاتا ہے، لیکن پل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔